السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے یہ غلط فہمی کا ازالہ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد شیطان جب رائندہ درگاہ ہوا تو اس نے عہد کیا، اے میرے رب، میں انسانوں کے لیے زمین میں بڑی کشش اور زینت پیدا کروں گا اور سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے یہ الفاظ نقل فرمائے، میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان دن رات ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ موت سے پہلے اسے کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کر کے جنت کی راہ سے ہٹا کر جہنم کی راہ پر ڈال دے۔ انسانوں کو گناہ پر جمائے رکھنے اور ان میں بے عملی پیدا کرنے کے لیے شیطان کا سب سے زیادہ پرکشش اور خوشنما ہتھیار یہ ہے کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، وہ سب کچھ معاف کر دے گا۔ یہ خیال شیطان انسانوں کے ذہن میں ڈالے گا۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصے پر غالب ہے، لیکن اس رحمت کے حصول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قواعد و ضوابط قرآن مجید میں واضح فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اور جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، پھر ہدایت پر جمع رہے، اس کے لیے میں بڑا ہی غفور و رحیم ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے 4 شرائط مقرر فرمائی ہیں۔ یہ توبہ، اگر کوئی شخص پہلے کفر اور شرک میں مبتلا تھا تو کفر اور شرک سے باز آیا، یعنی وہ کافر تھا یا وہ مشرک یا کافر نہیں تھا، ویسے کبائر میں مبتلا تھا تو اس کا کبائر سے باز آنا اور ترک کرنا پہلی شرط ہے۔ یعنی کوئی اگر کفر و شرک میں ہے تو پہلے اس کو چھوڑنا چاہیے، یا کوئی مسلمان ہو کر وہ کبائر میں ملوث ہے تو پہلے اس کبائر کو، ان گناہوں کو چھوڑنا پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ایمان، سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نیز کتابوں پر، فرشتوں پر اور آخرت پر ایمان لانا دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط صالح اعمال، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق، یعنی احکام اور ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا، زندگی کے ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کرنا تیسری شرط ہے۔ معزز سامعین، اور رہی چوتھی شرط استقامت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اگر کوئی مصیبت یا آزمائش آئے تو استقامت اختیار کرنا چوتھی شرط ہے۔ جو شخص
ان 4 شرائط پوری کرے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کا وعدہ فرمایا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ضابطۂ رحم فرمانے کا، یعنی ضابطہ رحم فرمانے کا اور لوگوں کے گناہ معاف کرنے کا۔ ان شرائط پر اگر کوئی اترا تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے مطابق وہ اس پر رحم کرے گا، اس کو مغفرت عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا وعدہ بیان فرماتے ہوئے یہ بات بھی واضح فرما دی ہے کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہے جو لا علمی یا بھول چوک سے گناہ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ عمدن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی عمدن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت نہیں بلکہ عذاب علیم ہے۔ معزز سامعین، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا حکیم اور دانا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ معزز سامعین، یہ سورہ نساء میں ہے۔ اس آیت نمبر میں 3 باتیں بڑی واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ایک، گناہوں سے معافی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لا علمی اور بھول چوک سے گناہ کرتے ہیں۔ زندگی بھر عمدن گناہ کرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ تیسری، حالت کفر میں مرنے والوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ معزز سامعین، یعنی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ تبوک کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، بلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے سہواً کوتاہی ہوئی۔ تینوں حضرات نے توبہ استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، جبکہ اسی جنگ کے موقع پر منافقین نے عمدن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا یہ لوگ سراسر گندگی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے۔ یہ سورہ توبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بیشتر ایسے تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح الفاظ میں جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی۔ مثلا عشر مبشرہ اور اصحاب بدر اور اصحاب شجر، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی پکڑ سے اس قدر خوف زدہ رہتے تھے کہ جیسے ہی آخرت کا تذکرہ ہوتا تو رونے لگتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ جیسا شخص جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، قبر کا ذکر ہوتا تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ خطبہ جمعہ میں سورہ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب قیامت کے روز ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے،
پر پہنچے تو اس قدر اللہ کا خوف غالب آیا کہ آواز نکلنی بند ہو گئی۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹتے تو وہ کروٹیں بدلتے، یعنی کروٹیں بدلتے رہتے، نہیں سوتے، نیند نہیں آتی، اور فرماتے یا اللہ جہنم کا خوف میری نیند لے گیا۔ اس کے بعد اٹھ بیٹھتے اور صبح تک نماز میں آوازاری کرتے رہتے۔ معزز سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ نجم نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ آیت سنی، کیا قیامت کی ان باتوں پر تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں؟ تو اس قدر روئے کہ آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سورہ مطففین کی تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے قیامت کے روز سارے لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے، تو اس قدر روئے کہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور گر پڑے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سورہ قاف کی تلاوت فرماتے فرماتے جب اس آیت پر پہنچے اور موت کی جان کنی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، تو روتے ہوئے ہچکی بند ہو گئی۔ معزز سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں دنیا کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر طویل ہے اور سامان سفر بہت کم ہے۔ میں نے ایسے ٹیلے پر صبح کی ہے جو جنت اور جہنم کی طرف اڑ رہا ہے، اور مجھے کوئی علم نہیں کہ میری منزل کون سی ہے۔ معزز سامعین، اور ابو درداء رضی اللہ عنہ آخرت کے خوف سے فرمایا کرتے کاش میں ایک پودا ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا اور جانور اس کو چر لیتے۔ معزز سامعین، اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کاش میں کسی ٹیلے پر پڑی ہوئی راکھ ہوتا جسے ہوائیں اڑا کر لے کر جاتی۔ اللہ کے حضور حساب و کتاب اور پھر جہنم کے عذاب کی وجہ سے چند ایک کی نہیں بلکہ سبھی صحابہ کرام کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ مزید واقعات ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام کو یہ علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے؟ سب کچھ معلوم تھا، بلکہ ہم سے کہیں بہتر معلوم تھا، لیکن اللہ کی عظمت، کبریائی اور حلال کا یعنی اس کی بڑائی، اس کی جو ہے کبریائی اور اس کا جلال کا خوف ہر وقت دل میں رہتا۔ یہ سب دل میں رہنا یہ عبادت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ دیکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے مت ڈرو بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ صاف طور پر واضح کر دیا کہ
دوسروں سے ڈرنے والے مومن نہیں ہیں، صرف اللہ ہی سے ڈرنے والے مومن ہیں۔ معزز سامعین، یعنی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعاؤں میں اللہ کا ڈر خود طلب فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک اہم ترین دعا یہ ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معصیتک، یعنی اے اللہ تو ہمیں اتنا ڈر عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ یہ ایک دعا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ڈر سے خالی رہنے والے دل سے پناہ مانگی، یعنی اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے۔ معزز سامعین، تابعین اور تبع تابعین یعنی خیر القرون کے بھی لوگ اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، ہمیشہ ڈرتے تھے۔ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بے خوف ہو جانا تو بذات خود کبیرہ گناہ ہے، جس کا نتیجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ معزز سامعین، اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی چال سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ ہونے والے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کی امید اس شخص کو رکھنی چاہیے جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، اور نادانستہ طور پر سرزد ہونے والے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت مسلسل مانگتے رہتا ہے، طلب کرتا ہے۔ لیکن جو شخص مسلسل گناہ کیے چلا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ دوسرا یعنی وہ سراسر شیطان کے فریب میں مبتلا ہے، جس کا انجام ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب علیم سے بچا کر جنت نعیم میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔